السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس گھر جمشید آپ کو جماعت ہشتم کے اردو کے لیکچر نمبر 7 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر کا عنوان ہے عظیم شاعر مولانا حسرت موہانی کی شاعرانہ خصوصیات۔ آئیے عزیز طلباء اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھتا ہوں مرثیہ نہ قصیدہ نہ مثنوی، حسرت غزل ہے صرف میری جان عاشقان۔ حسرت موہانی کی ولادت ہوئی 1875 میں اور وفات ہوئی ان کی 1951 میں۔ آئیے عزیز طلباء حسرت موہانی کی حالات زندگی پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ نام سید فضل الحسن، تخلص حسرت، والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ ابتدائی تعلیم موہان کے ایک مکتب میں ہوئی، میٹرک وہیں سے کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ نے طالب علمی کے زمانے سے ہی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ حق گو، بے باک اور درویش مزاج انسان تھے۔ بی اے کرنے کے بعد انہوں نے ایک ادبی اور سیاسی پرچہ اردو معلّہ کے نام سے جاری کیا۔ اس پرچے میں ایک باغیانہ مضمون چھاپنے پر جیل جانا پڑا۔ سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کی بھی خدمت کی۔ کلام کی خصوصیات۔ حسرت موہانی ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بڑی درویشانہ تھی۔ وہ سادگی پسند، قانع، منکسر المزاج اور صلح جو انسان تھے۔ حسرت موہانی جیسی مخلص، کھری اور بے باک شخصیت کے حامل انسان کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا ساری زندگی حق و صداقت کی راہ پر گامزن رہے۔ سادگی اور سچائی۔ مولانا ایک سیدھے اور سچے انسان تھے۔ ان کی غزلوں میں سادگی بھی تھی اور سچائی بھی۔ تصوف جیسی بلند پایہ خصوصیات کے باعث ان کے خیالات بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے تھے جو ان کی عمدہ کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ صوفیانہ خیالات۔ مولانا حسرت موہانی ایک درویش صفت انسان اور صوفی منش انسان تھے۔ ان کے خیالات اور کلام پر تصوف کا اثر غالب رہتا تھا۔ انہوں نے غزل گوئی کو حقیقت کے پیرائے میں ڈھال کر غزل کو پاکیزگی کا لباس عطا کیا اور اس سے بھٹکے ہوئے انسان کو صوفیانہ اور درویشانہ صفات سے آشنا کیا۔ سیاست۔ حسرت موہانی طالب علمی کے زمانے سے ہی سرگرم رہے۔ کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری میں سیاسی رنگ نظر آتا ہے۔ لکھنوی اور دہلوی شاعری کا امتزاج۔ حسرت موہانی اردو کے وہ تنہا شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں دہلوی اور لکھنوی شاعرانہ خصوصیات کو ملا کر پیش کیا۔ ان کی شاعری میں لکھنوی زبان اور شعرائے دہلوی کے تخیل کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ حقیقت کا رنگ۔ حسرت موہانی غزل کو صرف غزل دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس خیال کے مخالف تھے کہ اس میں فلسفہ اور حکمت کے موضوعات شامل کیے جائیں۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس سے قومی رہنمائی کے کام لیے جائیں۔ اس لیے انہوں نے غزل میں بھی اپنے عشق کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کے رنگ کو بھی سمو دیا۔ قومی جذبہ۔ مولانا حسرت ایک سچے مسلمان اور محب وطن تھے، اس لیے ان کے کام میں وطن اور سرزمین اور قوم سے محبت کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 7 میں مولانا حسرت موہانی کی شاعرانہ خصوصیات بتفصیل پڑھائیں اور سمجھائیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ مولانا حسرت موہانی کی شاعرانہ خصوصیات بتفصیل کاپی میں تحریر کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے مس گھر جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔